مزید رسوائی کا شکار ہوں گے. میں جب دیکھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل آبزرور مجھے تو یہ جنرل کمنٹس اپنی جگہ ہیں لیکن بڑے ٹارگیٹڈ کامنٹس بھی لگتے ہیں. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان میں فاصلے پیدا کر دیے عامی چیز میں، وہ کہتے ہیں آپ رسوا ہوں گے. ڈیجیٹل دہشت گردی اگین پی ٹی آئی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی آپ ڈیجیٹل جو آپ کا بالکل ونگ آؤٹ آف کنٹرول ہے، آپ سب کچھ کرتے ہیں. اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس سیکیورٹی کے خوف کے تحت جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے کالے قانون بنا دیے ڈیفیمیشن کے، وہ تو ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سیکیورٹی پیراڈائم کی وجہ سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس ملک میں آزادی ایکسپریشن کی ختم ہوتی جا رہی ہے؟ مالک بھائی ایک گریجول ٹرانزیشن ہے اس ملک کا ٹورڈز سیکیورٹی اسٹیٹ. سیکیورٹی اسٹیٹ ہم بہت شروع سے رہے. بیچ میں ہمارے یہ افغانستان کی 2 جنگیں ہوئیں، وہ جب 48 کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد ہی سیکیورٹی اسٹیٹ ہو گئے تھے ہم. لیکن ایک تگ و دو معاشرے میں ضرور رہی ہے، اور وہ تگ و دو ایک طبقہ ہے لوگوں کا کہ جو رائٹس کے پرو ہیں، جو آئین کے اندر جو حقوق دیے گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو ملک کے اندر، ان رائٹس کی امپلیمنٹیشن ہو. یہاں پر ہم چیزیں اتنی گٹ مٹ کر چکے ہیں کہ اب راستہ ہم بھولتے جا رہے ہیں. آج ملک کے جو 2 بڑے چیلنجز ہیں، جس طرح ایک دہشت گردی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، معاشی چیلنج ہے، ہمارا دہشت گردی کے اوپر کنسنسس نہیں بن پا رہا. آج پولیٹیکل پارٹیز خیبر پختونخوا کے اندر، چاہے وہ جے یو آئی ہے، چاہے وہ تحریک انصاف ہے، آفتاب شیر پاؤ صاحب ہے، محسن داوڑ صاحب ہیں، اے این پی ہے، ان سب کے تحفظات ہیں. اور آج اعتماد کا فقدان بڑھتا چلا جا رہا ہے. بلوچستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے چند دنوں سے وہاں پر پورا صوبہ سٹینڈ سٹل پہ رہا، اور جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ اتنا میننگ لیس ہو گیا ہے. اس پولیٹیکل پروسیس کی وقت، اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی وقت اس حد تک ختم ہو گئی ہے کہ اب لوگ اس پروسیس کے اندر جو شامل لوگ ہیں ان کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اسی لیے لوگ سیاست سے اور سیاستدانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور جو ہمارے سامنے اب یہ نوجوان لیڈران ابھر کر آ رہے ہیں، جس طرح بلوچستان میں مہارنگ سامنے آئی، بالکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز بالکل سائیڈ لائن ہو گئی ہیں. تو ہم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیشنل پارٹی اس کی ایک بڑی اسٹرانگ پوزیشن رہی ہے پروونشل ایشوز کے اوپر رائٹس کے حوالے سے کہ اس کو کوئی پاپولیرٹی ملتی. وہاں پر اپوزیشن میں مینگل صاحب ہیں کہ پاپولیرٹی ان کی جانب رخ اختیار کرتی، لیکن پاپولیرٹی کہیں اور چلی گئی ہے. آج اگر وہ اتنے بڑے بڑے وہاں پہ اجتماعات ہو رہے ہیں اور ایک نوجوان بچی کے پیچھے ہو رہے ہیں تو یہ ہم سب کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اور خیبر پختونخوا وہاں پر منظور پشتین صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، تحریک انصاف اپنی جگہ پر ضرور، لیکن ہم لوگوں کو اپنے سیاست کو اتنا بے معنی کر کے رکھ دیا. جس طرح یہ آپ نے ایوارڈز کی بات کی کہ ہر چیز کو ہم بے معنی کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اب لوگ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے. میں تو ہاں جی میں کوئکلی ٹائم تھوڑا ہے، چاروں ساروں کو ذرا ساتھ لے کے چلوں. مجھے ایک بتائیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک دیوانگی کی حد تک جھوٹ بولا جاتا ہے سب کچھ، اور ہم اس کو بالکل کنڈیم بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بالکل رولز بننے چاہیے، کچھ مینج ہونا چاہیے. لیکن صاحب یہ نہیں کہ اگر آپ فائر وال آ رہی ہے تو آپ انٹرنیٹ ہی بیٹھ جائے، آپ سوشل میڈیا سے استعمال نہ کر دیں. ہمارا کمپلیٹ ایک ایکسٹریم ریئیکشن جاتا ہے. لیکن اختلاف رائے سے اختلاف کو اب ریاست سے اختلاف بھی سمجھا جا رہا ہے. یہ جو ٹینڈنسی اب ہمیں نظر آ رہی ہے، کیا یہ خطرناک ٹینڈنسی فریڈم آف ایکسپریشن ختم تو نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ دیکھیں مالک، اب یہ بڑی ایک بے چینی ہے ملک کے اندر بدقسمتی سے. یہ بات اپنے تئیں درست ہے کہ بڑی غیر ذمہ دارانہ طور پر مادر پدر آزاد سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے. فیک نیوز بھی اپنے تئیں ایک حقیقت ہے. ڈیجیٹل ٹیررزم جو یہ ورڈ کوائن کیا گیا، اٹ از اے ریالٹی انٹو اٹ سیلف. مگر ان سب چیزوں کی آڑ میں ایک پورے ملک کے طول و عرض میں ایک سینسرشپ اور سپریشن کا جو سامنا ہے، اور اس کے نام پہ جو قانون انہوں نے بنایا، ڈیفیمیشن بل جو قانون ایکٹ بنایا پنجاب گورنمنٹ نے، وہ بھی تو بےہودہ ہے. بالکل بےہودہ قانون ہے، کالا قانون ہے. اسی بیسس پہ مالک آج ہمارا المیہ یہ ہے نا، ہماری آج بدقسمتی یہی ہے کہ 77 برس بعد آپ نے جتنے پٹاخے بجانے ہیں بجا لیں. The fact remains that our politicians, our leaders have failed us. They have completely failed us. اپنے وقتی مفاد کے لیے، طاقت کے لیے مکمل طور کے اوپر تمام تر نظریات کو، جمہوری اصولوں کو، ویلیوز کو، پرنسپلز کو قربان کر دیا گیا ہے.
بڑے تو ہم تھے یہ ریاست ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانے کے لیے، مگر چل پڑے ہم ایک ہائیبرڈ نظام اور جس طرح مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ایک انفارچونیٹلی سیکیورٹی سٹیٹ کی طرف. سو میں بڑے سالوں بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرا بڑا یہ ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ایک آزاد ملک میں الحمدللہ، اینڈ وی کی ناٹ اسٹریس دیٹ انف. اب مثالیں صحیح دی جاتی ہیں، پورے خطے میں دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھیں، اس آزادی کو تو بہت ہی زیادہ پیشنیٹلی سیف گارڈ کرنا چاہیے تھا، مگر ہم تو اس کو فلانٹ کر کے بیچ بازار جو ہے تماشا دیکھ رہے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی سالوں بعد میرا آج بڑا بھاری. تو غلط کون ہے؟ کیا گورنمنٹ کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اور ریاستی ادارے درست ہیں جو ہارڈ لائن اپروچ اتنی لے رہے ہیں، پھر درست ہیں آپ کے مطابق؟ دیکھیں میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ یہ اپنی تئیں فیکٹس ہیں، ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، ایک بڑے سخت نیریٹو کا سامنا ہے، دشمنوں کا سامنا ہے، یہ ولنریبلٹیز ہماری ہیں، مگر ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کی اصل تو آپ کی استادی اور آپ کی فنکاری ہے نا کہ آپ پھر بھی مکمل طور پر اس ملک کے اندر آپ نے امن کو بھی یقینی بنانا ہے اور اس ملک کے اندر پراسپیرٹی کو بھی یقینی بنانا ہے. لیکن بیلنس بھی کرنا ہے نا آپ نے، بیلنس بھی کرنا ہے نا، معاشی آزادی ہو، آپ نے سیکیورٹی نیڈز کو. مگر آج مالک مسئلہ یہی ہے نا کہ آج ان سب چیزوں کی آڑ ہم معاشی طور پر انفرادی طور پر ہم آزاد ہیں، ہم آزادی محسوس کر رہے ہیں، ایک ایسا ماحول محسوس کر رہے ہیں where you feel that the state has your back. میں تو جواب مانگ رہا ہوں. میں اس لیے میں یہ نہیں چاہ رہا، میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ مجھے بھی سوال کریں، میں تو چاہ رہا ہوں جواب دیں آپ کہ کیا ہے. شہزاد I'll come to you for a direct answer. آج یوم آزادی ہے، کیا سوچ آزاد ہے؟ اور یہ ایک بڑا ایک ڈیلیکٹ بیلنس ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کنسرنز اور بیسک سول رائٹس. اور ہمارے ملک میں مجھے نظر آتا ہے کہ بنتا جا رہا ہے کہ اختلاف رائے کو شاید ریاست سے اختلاف سمجھا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا اس کا ایک چھوٹا پارٹ ہے. یہ جب بل بنے، سب کچھ بنے، یہ بل آپ کو مجھے سب کے لیے بنے ہوئے ہیں. اور میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں شہزاد، I would like you to comment on it. آج کیا ہماری سوچ آزاد ہے؟ مالک صاحب نہیں، مالک صاحب مجھے نہیں لگتا کہ مکمل طور پہ ہماری سوچ آزاد ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جب ایک آئین ہے جو کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک ریاست اور ایک سٹیزن کے درمیان، اس میں جہاں ہمیں بہت سارے حقوق ملے ہیں، ہمارے اختیارات ہیں، وہیں پہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اسی ذمہ داری کو ہم سب نے ادا بھی کرنا ہے. اور اسی ذمہ داری کو ایک سیکیور کرنے کے لیے آپ ریگولیشنز بناتے ہیں دنیا بھر میں. کسی نے انکار نہیں کیا. کیا آپ اور میں یا مصطفیٰ یہاں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ نہیں ریگولیشن نہیں ہونی چاہیے؟ کیا جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ پیمرا سے ریگولیٹڈ نہیں ہے؟ بالکل ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا بھی ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. آپ یو کے رائٹس میں دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے کہ وہاں پہ ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی. جو فار رائٹ گروپ ہے اس نے یہ انفارمیشن پھیلائی کہ ایک مسلم ہے فلاں، اس کی جو ہے تعلق رکھتا ہے فلاں جگہ سے، اور اس کے بعد اتنے بڑے رائٹس دنگے ہوئے وہاں پر.